احباب اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ سر شام سے لے کر بحمداللہ یہ حضور معصوم ملت، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ شیر بیش اہل سنت کا یہ نورانی منور یہ عرس سراپا قدس اپنی پوری رونقوں کے ساتھ، اپنے پیغام اصلی کے ساتھ جو آپ سماعت فرما رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص فیضان عطا فرمائے، اور اس عرس پاک، اس عرس سراپا قدس سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ سے جب واپسی ہو کر اپنے گھروں کو جائیں تو انشاءاللہ ایمانی کے اندر ہے ہونے والا ہے، وقت اتنا بھی نہیں کہ کر لیں آپ سے رضوی آپ کو سرائے کریں گے ہے جا سکتا، کچھ لوگوں کو جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ معصوم ملت میں ملاقات ہوگی، آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا۔ کچھ مقررین حضرات ہیں، میرے سامنے ایک لمبی فہرست مقررین کی ہے، جو نہ آ سکے آپ کے سامنے، خواہشیں سب کی ہوتی ہیں، کچھ دو لفظ بول لیں، شعرا کی خواہشیں ہوتی ہیں، دو شعر عرس معصوم ملت کے اندر پیش کر دیں۔ میں سب سے معذرت خواہ بھی ہوں اور سب سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر آئے ہیں، کچھ انہوں نے سنا کر حصہ لے لیا، کچھ نے سن کر فیضان معصوم ملت میں حصہ۔ عظیم المرتبت مجدد نیت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، غواز بحر معرفت، امامنا امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں، میاں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، تیری گلی سے جائیں کیوں، فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئے کیوں، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، بڑا خوشی دیکھ کے مسکرائے کیوں، آنکھ سے چھڑائے چھوڑائے من اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں، رخصت قافلے کا شور غصے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، میاں کوئی ہمیں جگائے کیوں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہے تو رضا میرا کے ساتھ عرس معصوم ملت آپ کے سامنے جو اس کا انعقاد ہوا، آپ نے سماعت فرمایا، آخری اس پہر کے اندر یہ فقیر حقیر بھی آپ کے سامنے دو باتیں کرنے چلا آیا، حاضری معصوم ملت کی عرس کے اندر فقیر کی ہو جائے، کچھ احبہ کی خواہشیں تھی تو میں کھڑا ہو گیا، ورنہ ابھی آپ کے
کے سامنے دستار بندی کا پروگرام بھی ہونا ہے، آپ کو اس کے اندر شرکتیں بھی کرنا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں، آج آپ کے سامنے پیغامات سن لیے، پیغامات پہنچا دیے گئے آپ کے سامنے، آپ نے سماعت فرما لیے، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو دل کے اندر حفاظت کر کر اپنے ایمان و عقیدے کی آپ کو آبیاری کرنی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے کہنے لگ گیا، شیر اعلیٰ حضرت کے یاد آئے، شجرہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے جو اپنا شجرہ بھول چکے ہیں ہم انہیں کیا یاد دلائیں گے؟ ہمارے نظام نے جو شجرہ بتایا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر ہے، ارے کیوں نیچے نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے شجرہ تو یہ بتایا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ آگے چلے اعلیٰ حضرت تو بولے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، دامن تھاما ناصر ملت کا آپ نے، انہوں نے آپ کو لگایا اللہ اکبر اہل بیت کے در سے۔ اعلیٰ حضرت بولے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے۔ آپ آگے بڑھنے لگ گئے، اعلیٰ حضرت آپ کو آگے بڑھانے لگ گئے، بولے اہل بیت سے خالی نہیں جانا ہے، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں ہے، قدم نہیں چل پاؤ گے اہل بیت کے خلاف، آپ سانس نہیں لے پاؤ گے اہل بیت کے علاوہ، آپ کیا بات کر رہے ہو، زندہ میں نہیں رہ پاؤ گے، آپ کی جسم کے اندر جان ساتھ نہ دے گی اہل بیت کے علاوہ۔ اعلیٰ حضرت بولے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ میاں رضا نے سچا اگر اسلام بھی مانگا ہے تو وہ اہل بیت پاک کے در سے مانگا ہے، حضرت جعفر طیار کے در دولت سے مانگا ہے۔ توجہ توجہ، جو جہاں چاہے صدقہ مانگا کرے، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن اپن تو وہ صدقہ مانگیں گے جو صدقہ رضا نے سکھایا، رضا نے بتایا، اور وہ صدقہ یہ ہے میاں اہل بیت کے در کا مانگتے تھے صدقہ، مانگتے ہیں صدقہ، یہ ذات لیتی ہے، اس نے بتایا ہے کہ سنو اہل بیت کے در پر کچھ کمی ہو تو کہیں اور تاقہ کریں گے۔ توجہ، سچا اسلام بھی مانگا ہے تو جعفر طیار سے مانگا ہے، جعفر صادق سے مانگا ہے نا۔ سچا صدق صادق کا تصدق، صدقہ مانگنا سکھایا رضا نے ہے، سکھایا رضا نے ہے، جو جہاں صدقہ مانگے مانگا کرے، منع نہیں کرتے، یہ تو قسمت کی بات ہے، اپن علی والے ہیں تو در علی پر لگے ہیں۔ آپ نے دامن تھاما بھی ناصر ملت کا، کہاں پہنچایا؟ در پاک اہل بیت پر پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دامن تھاما معصوم ملت کا، میاں کہاں پہنچا دیا؟ اہل بیت کے در پر لگایا نا، اہل بیت کے سپرد کرایا نا، چاہے غوث اعظم ہو یہ اہل بیت سے ہے، چاہے حضرت جعفر طیار ہو، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے آگے جب ہمارا شجرہ جاتا ہے تو ہمارا پیر جعفر صادق ہے، ہمارا پیر حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ آگے تو دیکھو، آگے دیکھو، اور آگے کا رستہ چلایا ان شہزادگان نے ہے اور بتایا انہوں نے ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے لا کر ڈالا اہل بیت کے در پر، معصوم ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لے کر ڈالا اہل بیت کے در پر، فاتح کشمیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لا کے ڈالا اہل بیت کے در پر، حضرت اللہ اکبر شیر میں سنت نے پہنچایا اہل بیت تک
تک ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے پہنچایا اہل بیت تک ہے، تمام نے اہل بیت تک پہنچایا۔ اور یہی معنی ہے، یہی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، جو ہو جائے گا وہ یہاں بھی محفوظ ہے، کل میدان قیامت میں بھی محفوظ رہے گا۔ ومن تخلف عنہا، جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا وہ یہاں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے۔ توجہ، تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، ذہن میں مضامین کی کثرت ہے۔ لیجئے، یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، آؤ بتاؤں میں تمہیں عشق رسول اللہ کیا تھا، آؤ بتاؤں میں صحابہ عشق آقا کس قدر کیا کرتے تھے۔ آؤ، یہ بخاری کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کری ہے۔ توجہ، فرمایا جاتا ہے آقا علی القصوہ، قصوہ اونٹنی پر سوار ہے آقا، فرمایا جاتا ومعہ بلال وعثمان بن طلحہ، حضرت بلال بھی ہے، حضرت عثمان ابن طلحہ بھی ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ 3 بجے کھڑا کیا ہے تو انداز مغرب بعد والا تمہارا ہونا چاہیے، بولو، منہ کھولو، بولو، منہ کھولو، اس لیے منہ تم یہاں کھولو گے، منہ بند ان کے ہوں گے جو موبائلوں پر لگے ہیں۔ توجہ، آقا قصوہ سوار ہے، اونٹنی پر سوار ہے، جلوہ فروز ہے۔ توجہ، حضرت بلال ساتھ میں ہے، حضرت عثمان ساتھ میں ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے اللہ اکبر کہ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آقا خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ جو باب کعبہ ہے وہ کھولا گیا ہے، آقا نے چابی منگوائی ہے، چابی آئی، آقا نے اللہ اکبر باب کعبہ کھلوایا ہے۔ جب باب کعبہ کھلا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسامۃ وبلال وعثمان، حضرت اللہ اکبر آقا کے ساتھ حضرت اسامہ کعبے میں داخل ہوئے ہیں، حضرت بلال کعبے میں داخل ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی کعبے میں داخل ہوئے ہیں۔ ذرا زور سے، کعبے کعبہ کی چابی منگوائی آقا نے ہے، کعبے کی چابی منگوائی ہے، اور یہ روایت امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کری ہے۔ شہزادہ فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں، اس کے راوی وہ ہیں۔ فرمایا جاتا آقا تشریف لے گئے، آقا کے ساتھ اللہ اکبر حضرت بلال ہے، حضرت اسامہ ہے، حضرت عثمان، ثم اغلقوا علیہم الباب، دروازہ بند کر دیا گیا باب کعبہ کا۔ توجہ، ذہن حاضر رکھنا، باب کعبہ دروازہ بند، آقا اندر تشریف فرما ہے، حضرت بلال اندر ہے، حضرت عثمان اندر ہے، حضرت اسامہ اندر ہے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب صحابہ کا ایک ہجوم باہر منتظر ہے، آقا تشریف لائیں تو پھر ہم جائیں اندر کعبے معظمہ کے اندر۔ توجہ، دروازہ کھلا، کافی دیر بعد آقا باہر تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فرمایا جیسے ہی آقا باہر تشریف لائے ایک ہجوم کعبے میں داخل ہوا، میں بھی داخل ہوا، فرمایا میں نے دروازہ کعبہ کے پاس سب سے پہلے حضرت بلال کو پا لیا، حضرت بلال کو سب سے پہلے پا لیا ہے۔ فرماتے فوجدت بلالا، تو میں نے حضرت بلال کو پایا قائما من وراء الباب، کعبے کے اندر، یہ جو کعبہ ہے نا جس کی جانب ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ آقا باہر تشریف لائے، صحابہ اندر گئے، ہجوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی گیا، میں نے حضرت بلال جو آقا کے ساتھ گئے تھے اندر، میں نے دیکھا وہ باب کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، من وراء الباب، باب کے پیچھے کھڑے ہیں۔ فقلت له اين صلى رسول اللہ، اے بلال یہ بتاؤ کہ نبی نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ نبی نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ ایک
जो ढूंढते थे काबे के अंदर गंगोह का रास्ता, एक वो भी गए थे जो काबे में गंगोह का रास्ता ढूंढते थे। और सहाबा की जमात ये है कि अल्लाहु अकबर, सजदा रब को करना है, रुकू रब के लिए है, क़याम रब के लिए है, तशहुद रब के लिए है, इबादत रब के लिए है, सब रब के लिए है। लेकिन जगह वो देखेंगे जहां नबी खड़े हुए हैं। क्या कहते? जगह वो देखना है जहां पर आका खड़े हुए हैं, जहां आका तशरीफ फरमा हुए हैं। सहाबा उस जगह का इंतखाब कर रहे हैं। तवज्जो 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 तवज्जो, सहाबा की इस मोहब्बत ने बता दिया कि काबे की भी अजमत रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। होते कहा खलीलो बेना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। तवज्जो तवज्जो, उर्स मासूम मिल्लत के अंदर हम और आप आए हैं। बहुत कुछ हो गया बिहम्दिल्लाह। और इमाम आली मकाम शुहदाए करबला सलावतुल्लाहि ताला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि का रोजा यानी ताजिया शरीफ आपकी निगाहों के सामने भी है ना। और सरे शाम से लेकर अब तक वहां पर बिहम्दिल्लाह वो धूनी हो रही है और फैजान इमाम अली मकाम का इधर भी आ रहा है और आस्ताना मासूम मिल्लत से होकर भी आ रहा है ना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ज़हन हाजिर रखना। कुछ मैं अहम और जरूरी बातें कर दूं और बात मुकम्मल हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था। तवज्जो, आका फरमाते मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था। आगे आका फरमाते हैं अब भी इजाजत देता हूं कि फजूरूहा, जाओ कब्रों की जियारत किया करो। जरा जोर से, जाओ कब्रों की जियारत किया करो। मना किया था आका ने, इजाजत दे दी आका ने। जल वहाबी रहा है, जल देवबंदी रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाबी पर ईमान न लाए हैं, हम नबी पर ईमान लाए हैं। मानेंगे तो नबी की मानेंगे। आका ने रोका था, सहाबा रुक गए हैं। आका ने इजाजत दे दी है, सहाबा मज़ारात पर हाज़िरियां दे रहे हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उलमा फरमाते हैं चूंकि एक जमाना था कि आस्ताने और मज़ारात जो थे वो अहले ईमान के ना थे, आका ने मना किया। और फिर जब सहाबा की शहादतें हुई, विसाल हुआ, अहले ईमान के मज़ारात और कब्रें बनी, तो आका ने इजाजत दे दी। इसलिए मना भी किया था और अब इजाजत भी दे दी। आका फरमाते मैंने मना किया था कि कब्रों की जियारत तो मैंने फजूरूहा, जाओ अब इजाजत की जियारत करो। तवज्जो तवज्जो, मासूम मिल्लत के आस्ताने की जियारत करने आया है ना, उसके अंदर आया है ना। कोई पूछे कहां से, कहना आका के दरबार से हम दलील लेकर आए। तवज्जो, फजूरूहा, जियारत करो। आका क्यों जियारत करें, वजह कोई फायदा भी है, इसका कोई फायदा भी है। आगे आका फरमाते फइन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, कि तुम्हें दुनिया से बेरगबती करेगी, आस्तानों की हाजिरी, और आखिरत की याद ताजा कर देगी। आखिरत की याद ताजा कर देगी और दुनिया से बेरगबती दिला देगी। तवज्जो तवज्जो, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूं। जब तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओगे, कहा किसकी वजह से, मैं नहीं कह रहा, आका फरमा रहे हैं। आस्ताने की हाजिरी की बुनियाद पर आका फरमा रहे हैं तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओगे। आस्ताने की हाजिरी की बुनियाद दूसरा फायदा आका फरमा रहे हैं कि तुम्हें आखिरत की याद आ जाएगी, आखिरत की याद ताजा हो जाएगी। तवज्जो, जो आदमी दुनिया से बेरगबत हो जाए, आखिरत की याद ताजा हो जाए, बताओ वो नमाजें छोड़ेगा कि नमाजें पढ़ेगा ना। जो दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की याद ताजा हो जाए,
بتاؤ وہ روزے رکھے گا کہ روزے چھوڑے گا؟ روزے رکھے گا نا۔ جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، بتاؤ رکوع کے اندر کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، بتاؤ وہ عبادات کے اندر کمی کرے گا یا عبادات کے اندر زیادتی کرے گا؟ توجہ، یہ صلح کلی بولے کہ مزارات پر جانے والے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، میرے آقا 14 سال پہلے گواہی دے رہے ہیں کہ آج مزارات کی زیارت کرنے والے نمازیں نہ پڑھنے والے ہوں گے تو نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں روزہ نہ رکھنے والے اگر ہوں گے تو مزارات کی زیارت کرو، روزہ دار ہو جاؤ گے۔ زکات نہ دینے والے ہوں گے، مزارات کی زیارت کرو، زکاتی ہو جاؤ گے۔ عبادات نہ کرنے والے ہوں گے، مزارات کی حاضری زیارت کرو، تم عابد اور متقی ہو جاؤ گے۔ 14ویں صدی کے ملا صلح کلی اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھ، میرے آقا نے کہہ دیا کہ مزارات والے نمازی ہے تو نمازی ہے، میرے آقا نے کہہ دیا مزارات والے روزے دار ہے تو روزے دار ہے۔ اے صلح کلی مولوی، وہ تیرا فلسفہ ہے کہ مزارات پر جانے والے نماز چھوڑتے ہیں، اور یہ میرے نبی کا قول ہے کہ مزارات والے نمازی ہوتے ہیں۔ ذرا زور سے آقا کہیں مزارات پہ جانے والے نمازی ہیں، آقا کہیں مزارات پر جانے والے روزے دار ہیں، صلح کلی کہے مزار سے پا جاؤ گے مزارات یہ نمازیں سے دور کروا رہے ہیں، مزارات اللہ والے۔ اور یہ بھی ایک اور ذہن میں بات آئی، کرم معصوم ملت کا ہے، یہ عام مومنین کی بات ہے، یہ عام اچھا بات سے بات نکلتی ہے، مزارات پہ آؤ گے تو نمازیں ادا کرنے والے بن جاؤ گے اگر بے نمازی ہوگے۔ آج جمعہ تھا نا، آج جمعہ تھا نا، صفیں لگی تھی نا وہاں تک جہاں تک کبھی نہ دیکھی۔ آقا نے کہا تھا، معصوم ملت نے عملی طور پر بتا دیا ہے، اسے حضور معصوم ملت، اسے حضور معصوم ملت، فیضان حضور معصوم ملت، فزوروہا فزوروہا، جاؤ زیارتیں کرو، وہابی مرے جاؤ کرو، صلح کلی مرے نہیں جاؤ کرو، میں نہیں میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی وہابی تم سے پوچھے، کوئی دیوبندی پوچھے کہ اس ٹھنڈ کے اندر، اس اللہ اکبر ٹھنڈتی ٹھنڈ کے اندر تم کہاں گئے تھے؟ بولے متقی بننے گئے تھے، میرے آقا نے بتایا۔ کہنا متقی بننے گئے تھے، یہ میرے آقا نے بتایا ہے۔ جاؤ فزوروہا، زیارت کرو، مزارات کی زیارت دنیا سے بے رغبتی دلائے گی، آخرت کی یاد تازہ کر دے گی۔ اب میں انصاف سے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات میرے ذہن میں آئی، ٹھہرو، میں نے ایک مفتی کو سنا جو خطابت میں کہتے کہتے کہہ رہا ہے کہ صرف لوبان ہی کا نام اسلام ہے۔ ایک فرد بتا دو پوری جماعت اہل سنت میں جس نے خالی لوبان کو دین مان لیا ہو، ایک فرد بتاؤ۔ ظالموں، الزام لگانے والوں، یہ علماء اور خواص کی بات ہی نہیں کر رہا، ان عوام میں سے ایک فرد بتاؤ جس نے خالی لوبان لگانے کو اور جلانے کو اسلام مان لیا ہو۔ ایک فرد نہیں ہے، تو یہ کیا الزام نہیں ہے؟ توجہ، نقصان دیکھو، نقصان دیکھو، تم نے بولی وہ بات جو سامنے ایک فرض نہیں تھا، لیکن وہابی اور دیوبندی تمہاری بات کو قید کر کر کہنے لگے دیکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تمہارے مولوی کہہ رہا ہے کہ سنی صرف لوبان کو اسلام مانتا ہے۔ ایک تو تم نے الزام لگایا اور بات وہ کری جو موجود ہی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں آگے، لوبان ہی کی کیا تخصیص؟ صرف نماز پڑھنا کیا اسلام ہے؟ بتانا مولوی، بتانا مفتی، صرف روزہ رکھنا اسلام ہے؟ صرف زکات دینا اسلام
اگر تم مزارات اولیاء پر حملہ کرو گے، چادر اللہ والوں کی چادروں پر، گھروں پر اگر حملہ کرو گے تو یہ جیسے یہ انجلات رکھے ہی اس لیے گئے ہیں، پنڈال اونچا اس لیے لگایا ہے کہ الٹا ٹانگ دیا جائے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، حضور فارغ ہے۔ بدتمیزی کی حد ہے، صرف لوبان جلانا اسلام مان لیا ہے، صرف چادر ڈالنا اسلام مان۔ ابے ظالم، کس نے مانا ہے؟ کس نے مانا ہے بتانا؟ اسلام سنیوں پہ لگانا بند کر دو، اس لیے کہ سنیوں کے وکیل ناصر ملت ہے، وہ مقدمہ لڑیں گے کہ تجھے 302 تک پہنچا دیں گے۔ فیضان حضور ناصر ملت، فیضان حضور ناصر ملت، نعرہ حیدری۔ وکیل معصوم ملت ہے، کتنوں کو پہنچا دیا ہے، اور کتنے 307 سے 2 میں پہنچ گئے ہیں، ہو گیا ہے ٹرانسفر۔ آگے بات نہیں کہہ رہا، بات آگے بڑھ گئی ہے، آؤ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اپنی بات کہوں تو میری زبان پکڑو، میاں یہ تو ان آقاؤں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اپن کیا ہے میاں منانم کے مندانم، ہاں میاں ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، معصوم ملت کے قدم ناز کا صدقہ ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں کچھ اشعار، اللہ اکبر، ذرا زور سے کہہ دو۔ دل میں مجھ بے عمل کے ہے داغ عشق اہل بیت، دل میں مجھ بے عمل کے ہے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں میں، کیا درے مقصد نہ دیں گے شافی کوثر مجھے، کیا درے مقصد نہ دیں گے شافی کوثر مجھے۔ یہ تو ان آقاؤں کے، ان اللہ والوں کے جوتیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے، معصوم ملت کی خدمت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور سنو، یہ علی کے شہزادے کا تعزیہ یہاں ہے، اور اصل روزے پر فاتح کشمیر بیٹھے ہیں، دعائیں کربلا کی ہے، فضائے کربلا کی ہے۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ ایک شہزادہ یہاں بیٹھا ہے، ایک شہزادہ وہاں بیٹھا ہے، ایک شہزادہ دوکم میں لیٹا ہے، ایک شہزادہ پیلی بھیت کی دھرتی پر لیٹا ہے، اور ایک علی کے لال کا اللہ اکبر پیارا وہ علی کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے کہا تھا بیٹا فکر نہ کرنا، ادریس رضا یہاں سے دعائیں کر رہا ہے، شیر کے بیٹے ہو، شیر کی طرح شکار چیر کے رکھتے ہیں۔ شیر سنت کا کرم ہے تو وہ بولے ہم جا رہے ہیں در علی پر، دعائیں وہاں ہوں گی جلسہ یہاں ہوگا، ہے نا۔ اور ابھی یاد رکھنا، حضرت انشاءاللہ بنفس نفیس تو نہیں، حضرت کچھ لوگوں کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مظہر فاروق اعظم کا ایسا کمال ہوتا ہے کہ ان کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہوتی ہیں شخصیات، ان میں سے ایک میرے فاتح کشمیر کی ہے ذات، ایک میرے فاتح کشمیر کی ذات ہے، نام لے لو شیطان خود بخود رفو چکر، خود بخود رفو چکر۔ میرے شیر ہندوستان کی یہ ذات ہے، میرے فاتح کشمیر کی یہ ذات ہے، میرے شیر سنت کے لختے جگر کی یہ ذات ہے، اور الحمدللہ یہ شہزادے وہ ہے، چاہے فاتح کشمیر کیوں نہ ہو، معصوم ملت
क्यों ना हो, मुजाहिद मिल्लत हो, मशहूद मिल्लत हो, नासिर मिल्लत हो, ए गोडा बस्ती वालों, जब तुम्हारे पास पैसा ना था, तुम मुंबई गुजरात में ना थे, कपड़े तुम्हारे अल्लाह अकबर घरों की जीनत बनी हुई थी। उस वक्त तुम्हारे दीन की हिफाजत के लिए कोई आए थे तो शेर बेशक सुन्नत के यही लाल है जी बेशक भाग्य अभी बेशक बहुत अच्छे तवज्जो तवज्जो, याद रखना अभी दुआ वहां से होगी, हजरत वहां नजर आएंगे और बागी कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं का नहीं रहेगा। अभी होगी दुआ हजरत की, अभी होगी दुआ हजरत की। क्या समझ बैठे हो, ये तो वो है प्यारे जो सुभान अल्लाह वो आगे की बातें देखा करते हैं कि दरे अली पर हम जा रहे हैं, दुआएं तुम करो, कबूल फातह कश्मीर करवा देंगे, दुआएं तुम करो, कबूल मासूम मिल्लत करवाएंगे, दुआएं तुम करो, कबूल नासिर मिल्लत करवाएंगे। जो आखिरी बात, वक्त नहीं है, कुछ जरूरी और भी बातें करता आपसे, फिर कभी इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। मेरे हुजूर मासूम मिल्लत, मैं अक्सर बचपन में जाया करता था अपने वालिद माजिद के साथ। हजरत का एक शेर जो पढ़ा करते थे, हजरत पढ़ा करते थे, शेर तो अल्लाह अकबर हाफिज कबीर का है, फरमाया कर आखिर के अंदर अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाया करते थे क्या, हाँ दौलत इश्क नबी दिल में बसाए रखना, हाँ इस खजाने को कम न होंगे, हाँ ये शेर कम न होंगे, नात के मजमून है हाफिज कबीर, मुंह से क्या क्या कह दिया, दिल में क्या क्या और है। तवज्जो, बस आखिरी बात, उठाओ कुरान, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उठाओ सूरह कहफ उठा कर देखो, ये 7 लोग हैं, 7 कितने हैं, हालांकि और भी कुरान ने रिवायात बयान करी है, उलमा का जो अक्सरियत तबका है वो 7 की जानिब गया, ये 7 हैं, ये चले हैं, अल्लाहू अकबर, तो 7 में एक कुत्ता भी हो लिया है, जरा जोर से, एक कुत्ता हो लिया 7 में। कहा कि तुम भूखोगे, खबर हो जाएगी, तो कहा नहीं हुजूर, जो वफादार होते हैं कुत्ते भी होते हैं तो भूखते नहीं हैं, कुत्ते भी होते हैं वफादार तो भूखते है ना। सही है साहब, ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए है ना, वफादारी वहीं से सीख लेते। तवज्जो का वफादार भूखते नहीं है, 7 में हो लिए। कुरान ने उसका नाम कुतमीर कुर आया है तफसीर के अंदर, कुरान ने उसके बैठने के अंदाज तक को बताया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, हजरत कुत्ते के बैठने का अंदाज भी बताया है। एक मौलवी है, एक पगड़ी वाला है, मौलाना हामिद साहब, मौलाना नजमुर रजा साहब, हजरत इन लोगों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, हजरत के भांजे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारे मुन्ना अब्दुल रऊफ भाई सलामत रखे, है ना। तो वो कुत्ता मोहब्बत करी, और एक मौलवी है, एक पगड़ी वाला है, एक जुब्बे वाला है, और इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात है, जो दुआ कर दे कबूल हो जाती है। वो मौलवी साहब की हर दुआ कबूल हो रही है हजरत, हर दुआ कबूल हो रही है, जिसका नाम बलम बाऊर है, बलम बाऊर है। ये कुत्ता गया, ये 7 कौन लोग थे, अंबिया थे? नहीं, बल्कि अंबिया के उम्मती थे, यानी कि अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले थे। इन 7 के साथ ये कुत्ता गया, और ये मौलवी साहब थे, बलम बाऊर नाम है। लोग आए, एक उनके उसके जमाने के जो नबी थे उनके खिलाफ दुआ के लिए, बद्दुआ के लिए कहा, वो करता था उनके लिए, लेकिन वो उसका नाम अपना नाम लेता था, अपनी ही हलाकत की उसने खोद ली, कह दिया। तवज्जो, मैं 2 आपको आईने दिखा रहा हूं, तवज्जो, ये कुत्ता असहाबे कहफ के साथ हो लिया है, असहाबे से कहफ के साथ हो लिया है। ये मौलाना साहब अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चल पड़े हैं, इतने बड़े थे कि वो मुस्तजाबुद दावात थे, अल्लाह वालों के, अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चल पड़े हैं।
یہ کتا کل میدان قیامت میں وہ مولوی صاحب کی شکل اللہ تعالیٰ دے گا انہیں؟ رب قادر مطلق تک کوئی شکل دے دیتا؟ کوئی شکل دے دیتا؟ یہ انہی مولوی صاحب کی شکل کیوں؟ مولا انہی کی شکل کیوں؟ یہ کتے کو مولوی بلانے باؤل کی شکل کیوں؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ مولوی تھا یہ باغی ہوا میرے نیک بندوں کا کتا بنا دیا گیا. کتا تھا نیک بندوں کا ساتھ لیا محبت کری مولوی انسان بنایا گیا اور جنت کا حقدار بنا دیا گیا. بارے الہ یہی مولوی کیوں؟ رحمتیں جواب دے رہی ہے. ہاں سمجھ مت لینا جمعہ 8 دن اور واٹس ایپ کے 4 لوگ کہیں من ترا قاضی بگویم تم مرا حاجی بگو. میں تجھے کہتا ہوں نا مفتی تو مجھے کہنا قاضی شہر مجھے کہنا قاضی ہندوستان. یہ طریقہ ہم جانتے ہیں تمہارا اور اسی لیے تمہاری رگ رگ سے واقف ہے کون سی رگ پر کس وقت ٹارچر کرنا ہے. یہ اپن کیا یہ تو خدا مانے معصوم ملت جانتے ہیں. پڑھاتے کیوں ہو تڑپتے کیوں ہو؟ اپنا تو ہے یہ کہ نیم ذبح کر کر چھوڑ دیتے ہیں. ذرا زور سے. میں ادھر نہیں جا رہا وقت اتنا نہیں ہے. بہت سے لوگ بچے ہیں حضور میران ملت کا بیان بھی ہونا ہے. توجہ توجہ معصوم ملت کے آستانے پر آئے ہو. یہ کون تھے؟ ایک نبی کے امتی ایک نبی کے امت کے اللہ والے 7 لوگ تھے. ان کے ساتھ کتا ہو لیا تو انسان بنایا گیا اور انسان بنانے کے بعد پورا وہ جب تبدیل ہی کر دیا گیا. وہ اللہ اکبر کتے سے وہ انسان بنایا جائے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا اور بنا دیا جائے گا. مولا قرآن کے اندر سورہ کہف موجود ہے پورا واقعہ موجود ہے. ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. رب کی رحمتوں نے جواب دیا اس آئے کا معصوم ملت کا. لوگ چلیں گے ٹھنڈ کے اندر تو کچھ اٹھنگے پیجامے والے بھی تو ہوں گے. کچھ اللہ اکبر نبی اللہ اکبر نبی سے مانگنے پر شرک کا فتویٰ لگانے والے بھی تو ہوں گے. نظر و نیاز پر شرک کا فتویٰ ٹھوکنے والے بھی تو ہوں گے. تو لوگ پوچھا جائے گا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ اگر عاشق سچے معصوم ملت ہوں گے تو کہیں گے کتے نے جو جنت لی تھی اپن بھی جنت لینے جا رہے ہیں. میں اسی مضمون کی طرف لوٹ رہا ہوں وقت نہیں ہے. وہ ایک نبی کے امتی تھے. کتا ساتھ میں ہو لیا. میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے نا. میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے نا. سب سے اعلیٰ ہے نا. انبیاؤں کا سردار میرا نبی ہے. سید الانبیاء میرا نبی ہے. سید الرسل میرا نبی ہے. جب ان کے امت کے ولی ان سے محبت کر لی کتا انسان بنا کر جنت کا حقدار ہو رہا ہے تو نبی کے امت کے ولی اہل بیت کرام حسنین کریمین اللہ اکبر صفتین نبی سے محبت کرو انشاءاللہ جنت تمہارے باپ کی میراث ہے. کوئی مولوی کہے جنت تیرے باپ کی ہے تو کہنا نہیں تو اتنا ضرور پتا ہے جنت پنجتن پاک کی ہے اور اپن تو اس کے ہو لیے تو جنت اپنی ہو لی ہے. اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. یاد رکھنا حضور معصوم ملت کے عرص میں آئے ہو ان اللہ والوں کے آراز میں آئے ہو. قرآن نے میسج یہی دیا ہے کہ نیکوں کے قریب ہونا یہ تمہارا کام ہے. جنت تک پہنچانا آفتوں سے بچانا بلاؤں سے حفاظت کرنا یہ تو خدا کے دست قدرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے انہی پیاروں کی محبت کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا اور یا کو حکم نصرت کیجئے. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنجر ننگی گوڈوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. اس کے بعد شاہد بھائی برہان پور کے اچھا پڑھتے ہیں.